کہ اگر ایک بھی ایڈورس ایفیکٹ اس کا کہیں بھی ایک آدمی جا کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس سے یہ پرابلم ہوگی، آپ کو گھر بھی بیچنا پڑے گا، وہ فیکٹری بھی بیچنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ آپ اندر جیل میں بھی جا سکتے ہیں، جو ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے دوست وہاں پہ اس کا کاروبار کرتے ہیں، ہم نے پوچھا ان کو کہ کیسے کرتے ہیں، اگر ایسی بات ہے ایڈورس ایفیکٹ کوئی بھی بول سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 75% آف دا کاسٹ آف دس ڈائٹری سپلیمنٹ جو مارکیٹ میں وہ بڑے بڑے مالز میں ہیں، 75% انشورنس کمپنی لیتی ہے۔ اگر ₹1 ایک پل کا کی قیمت ہے تو 75 پیسے اس کا انشورنس کمپنی لے لیتی ہے، کیونکہ وہ سارا بوجھ جو ہے انشورنس کمپنی لے لیتی ہے۔ اگر کچھ ہوا بھی وہ انشورنس کمپنی لے لیتی ہے، اس کمپنی پہ نہیں آ سکتا۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ہمیں ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے، اور اگر ہم اس پس منظر میں رہیں گے کہ ہم جو 500 سال پہلے یا 400 سال پہلے ہماری دوائیاں تھیں اور جس کو قبول کیا تھا لوگوں نے، جو لے لیتے تھے اور چلتے تھے، وہی آج بھی لینے چاہیے، وہ غلط وہ نہیں۔ آج ہمیں ان کو پروف دینا پڑے گا، یہ قانون ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمارا فرض بھی۔ قانون الاؤ بھی کرے اگر anything that is in the market for more than 40 years, you can continue keeping it in the market, but then acceptability will not be there. ہمدرد کے 400 ایسی دوائیاں ہیں جو حکیم صاحب نے خود تخلیق کی، خود بنائے تھے، کمبینیشنز بنائے، اور انہوں نے بے شمار پیشنٹس پہ ان کو ٹرائی کر لیا، ایتھیکلی ٹرائی کر لیا، اور اس کے بعد ایک پروپرائٹری 400 آئٹمس اپنے پاس ہیں۔ یہ شاید ان جو ہمارے حکیم یہاں پہ ہیں ان کو بھی شاید یہ علم نہ ہو کہ وہ پروپرائٹری تھے اور وہ مارکیٹ میں ہمدرد کے نام سے اویلیبل تھے۔ آج سے 5 سال پہلے گورنمنٹ نے ایک آرڈر ایشو کر دیا کہ کوئی بھی دوائی جو کلاسیکل نہیں ہے، جو کلاسیکل بکس میں نہیں ہے اس کا کمپوزیشن، وہ بین کی جائے جب تک نہ ان کو سائنٹیفکلی پروو کیا جائے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ سیف ہے، سب سے پہلے سیف ہے۔ تو ہم نے پہلا کام کیا، اتفاق سے میں چیئرمین تھا فارماکوپیا کمیٹی کا یونانی کے، اور ہم نے یہ پہلا کیا تھا کہ یہ 400 دوائیاں کتنی دیر سے مارکیٹ میں ہیں اور اس کا اثر کیا ہے اور مارکیٹ کے ٹرینڈز کیا ہے اس میں۔ اور وہ 400 میں سے 340 دوائیاں ایسا ہے جن کو ہم نے پروپرائٹری نیچر سے نکال دیا اور پبلک ڈومین میں ڈال دیا، ان کو پبلش کر دیا۔ میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں حکیم صدیقی صاحب، خالد صدیقی صاحب، اور انہوں نے اتنا کام اس پہ کر لیا، اور ان کے بہت سارے ساتھی جو ان کے ساتھ میں کام کرنے والے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ اور 70 ایسی دوائیاں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فارمیسی بنا لیتے وہ سارے آفیشل ہو گئے، وہ سارے جو ہے پبلک ڈومین میں آ گئے، اور اس کا اثر آگے اور فردر ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اس کو آگے لے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اور اس بات کے لیے فرسٹ آف آل کہ ہمدرد یونیورسٹی میں جو یونانی کی فیکلٹی ہے یہ ہمیشہ پیش رہی ہے، کیونکہ جیسے کہا گیا کہ ہماری فاؤنڈیشن یونانی ہے یہاں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری فاؤنڈیشن اسلامک اسٹڈیز کی، اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری فاؤنڈیشن ہسٹری آف میڈیسن بھی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن تھی اس انسٹیٹیوٹ کی، اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے 1970 کے بعد اس کی فاؤنڈیشن فارمیسی کی ہے، ماڈرن فارمیسی، اس کی فاؤنڈیشن بایو ٹیکنالوجی بھی ہے۔ جب بایو ٹیکنالوجی بہت کم یونیورسٹیز میں
ایک چیز کو ساتھ لے کے تبھی ہم دنیا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور تبھی ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ مسلمان بھی وہ کر کے دکھا سکتے ہیں جو باقی قومیں کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اس موقع. Thank you very much, sir, for spending your precious time over here. We are very fortunate and privileged to have with us Hujjatul Islam, R.I.M.D. and Jaipur Special Representative of Supreme Leader of Islamic Republic of Iran. Now I am very interested. Bismillahirrahmanirrahim. برگزاری سمینار طب اسلامی حرکت بسیار ارزشمندی است، زیرا از سوی به سلامت انسان برمیگردد و از طرفی پرده از روی حقایقی از دین مقدس اسلام در زمینه موضوع پزشکی برمی‌دارد و جا دارد از مؤسسه محترم طب اسلامی و ریاست محترم دانشگاه همدرد و دبیر محترم جناب آقای دکتر کمیلی تشکر کنم و حضور اندیشمندان گرامی پزشکان لاقل را در این محفل گرامی می‌دارم. In the name of God, the most beneficent and most merciful. The seminar on Islamic medicine is a highly valuable move. As on one hand, it refers to human health, and on the other hand, it reveals a series of facts about medical ethics in the sacred religion of Islam. I find it necessary to extend my gratitude to the esteemed Islamic Health Organization and Honorable Vice Chancellor of Hamdard University, and special thanks to Dr. Hassan Kumeli while complimenting the dear and distinguished physicians and scholars attending the ceremony. بلکه خداوند استعداد کنجکاوی و تحقیق در این علوم را به انسان داده است و او خواسته است که تلاش کند با طبیعت و خصوصیات آن آشنا و دوای هر دردی را که خداوند در طبیعت قرار داده کشف نماید و راه درمان را بیابد و از تجارب بشری بهره گیرد و فرمولها و قواعد جدیدی را پدید آورد و تاکنون هم بشر به پیشرفت‌های شگرفی در این زمینه دست یافته است. Islam is not expected to enter the realm of pragmatic science. Rather, God has bestowed humans with talent and curiosity to take up research in this field and desires him to try and explore the treatments by means of the nature and characteristics of the same science to overcome the pains and anguishes. God wants the human being to take advantage of human experiences and create new formulas and rules. Dramatic improvements have been achieved so far by the human being. ناسازی انسان با خدا و خود انسان و جهان آفرینش و عالم پس از مرگ و از سوی ارائه دستورات جهت زندگی سعادتمندانه است. این راه زندگی را بیان می‌کند و نشان می‌دهد که انسان برای رسیدن به کمالات معنوی و فضائل اخلاقی و مقام قرب الهی چه راهی را طی کند و انسان برای پاک نمودن قلب و باطنش از آثار گناهان و آلودگی‌ها چه باید انجام دهد. در حقیقت علم و دین هر دو مکمل یکدیگر هستند. لذا حضرت علی علیه السلام فرمود العلم و الدین توامان، اذا افترقا یعنی علم و دین با هم هستند و حتی از هم جدا شدن می‌سوزند، یعنی غیر کارآمد می‌شوند. Religion and the divine teaching is expected to get human beings familiarized with God, man the word of creation and the world hereafter, besides providing instructions for a prosperous life. Religion puts in the picture way of life, guiding human beings to achieve spiritual and moral virtue and perceptions of God's esteem. It leads the human heart and conscience to get clear of sins and impurity. In fact, both science and religion complement each other. Hence, Hazrat Ali alayhi salam stated, science and religion are together, and if separated, they will lose their
از طرفی نمیتوانیم حقایق دینی را که مبتنی بر وحی الهی و فوق عقل بشر است با ابزار علمی و تجربی بسنجیم و نمیتوانیم با تعالیم دینی و تمام فرمول‌های علم فیزیک و شیمی و علوم پزشکی پاسخ دهیم. پس چرا میگوییم طب اسلامی؟ On the other hand, the religious truths based on divine revelation and human reasoning can neither be measured with the help of scientific instruments and experiments, nor the formulas of physics and chemistry and medical sciences can be answered by the religious teachings. So, the question arises that why we should follow Islamic medicine. پاسخ این روشن است، چون از سوی قرآن مجید و پیامبر اسلام و ائمه‌ها علیهم السلام که رهبران بزرگ اسلام هستند و متصل به وحی الهی هستند، تعالیم و سفارشات و دستورات فراوان طبی وارد شده است که جهت سلامت جسم انسان مفید و کارساز است و هم درمان برخی دردها در آن هست و این دستورات بیش از 1000 مورد است. Answer is very clear. Abundant knowledge and teachings are available from the Holy Quran, the Prophet of Islam, peace be upon him, and the Imams alayhi salam, who are the great leaders of Islam and have been bestowed with the divine revelation, have issued teachings regarding the medical instructions and guidelines for the good health and treatment of human body, which can be more than thousands in number. بخشی از دستورات مربوط به پیشگیری از بیماری است و برای نمونه به مواردی اشاره می‌کنم. اسلام تأکید زیادی روی بهداشت دهان و مسواک دارد و در حال روایت در این زمینه وجود دارد و پیامبر اسلام در هر روز 4 نوبت مسواک می‌زدند و بهداشت دهان را رعایت می‌کردند. روزه گرفتن که در سال 1 ماه واجب و در زمان‌های دیگر مستحب برای سلامت بدن بسیار مفید است و یکی از دانشمندان کتابی نوشته است به نام روزه درمان بیماری‌ها. Islamic commands for the healthy body is mainly to prevent disease. For instance, I refer to cases in scientists has written a book called Fasting as a Treatment. روزه باعث تصفیه بدن می شود تا مواد زائد در بدن سوخته و استراحتی برای معده و سیستم بدن را نوسازی می کند و کتاب‌های فراوانی در این زمینه نگاشته شده است و در روایت داریم که مرکز بسیاری از بیماری‌ها معده است. امام مصطفی علیه السلام می‌فرمایند بیشتر بیماری‌ها در اثر پرخوری است. لذا در اسلام زیاده‌روی در خوردن اسراف شمرده شده است که قرآن می‌فرماید کلوا واشربوا ولا تسرفوا. Fasting purifies the body, offers a retreat by increasing the rate of regeneration and rejuvenation of the cells in the body. Many books have been written on the subject of fasting as a means of maintaining a healthy body. There is narration indicating that the digestive system plays a major role in the general health of the body. Imam Hassan alayhi salam says most diseases are caused by the gorge. Imam Kazim alayhi salam states, if people remain moderate in eating habits, will always maintain a healthy body. Jesus alayhi salam said, excess of food consumption and overeating destroys the facial fleshiness. The Holy Quran states, extravagance and overindulgence is forbidden in Islam. پیامبر اسلام می‌فرماید وقتی اشتهایی به خوردن داری بخور و زمانی که هنوز اشتها به خوردن داری از خوردن دست بکش. همین یک دستور چقدر نقش در سلامت انسان دارد. بسیاری از محرمات مخصوصاً خوراکی‌ها به خاطر زیان آنها بر جسم و جان انسان است. امروزه کدام دانشمند است که به زیان و ضرر مشروبات الکلی واقف نشده باشد، در حالی که اسلام در 1400 سال قبل صریحاً خوردن آن را ولو اندک حرام اعلام نموده است.